امریکہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے؟ میں نے کہا چل ہٹ امریکہ سے جا کے پوچھو ہم کون إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. منتظمین جلسہ کو خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیغمبر انقلاب کانفرنس کے شرکاء رات کا طویل حصہ گزرنے کے باوجود جس شوق، محبت اور لگن کے ساتھ اس جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس خوبصورت نسبت کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے. آمین. دائیں بائیں لوگ یقیناً اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ پنڈال میں جتنا انتظام کیا گیا تھا تشریف لانے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے. ہمیں اس کو دیکھ کر حیرانی ہو نہ ہو، دشمن کو ضرور پریشانی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس اسٹیج پر بانیان پیغمبر انقلاب کو جب سنا تو سوچا کہ اگر یہ سنانے والے نہ رہے تو سننے والے بھی نہیں رہیں گے. تو سنانے والے دنیا سے چلے گئے. سچی بات یہ ہے معاویہ اعظم طارق جیسے 1 کروڑ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت ہی اتنی کی ہے کہ سنانے والوں کی نسلوں کو بھی اللہ نے کھڑا کر دیا اور سننے والوں کی نسلوں کو بھی اللہ نے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے بہت خوبصورت خطاب شہدائے ناموس صحابہ کے با اعتماد اور ہمارے لیے ہر لمحہ سراپا شفقت حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سماعت کیا. یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد میں گفتگو کروں، لیکن حضرت ہی کے حکم پر اور اسلام آباد کے احباب کے حکم پر مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ حضرت کی گفتگو کے بعد گفتگو کی جائے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان حالات میں سر اٹھا کے سفر طے کیا جن حالات میں سر ہی کم تھے. اور جن کے ساتھ یہ رہے ان کو سر جھکانا آتا ہی نہیں تھا. اور ان کے جانے کے بعد جس وفا کے ساتھ یہ سینہ تان کے چلنے والے لوگ ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو. لیکن آج جب ان حضرات کی محفل ہمیں نصیب ہوتی ہے، گفتگو کا حصہ ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کسی بڑے قافلے سے بچھڑے ہوئے عظیم لوگ ہی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. برادر محترم مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما چکے. اسٹیج پر قائد کشمیر علامہ تصدق حسین مغل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عبد الرحمن معاویہ، عزیزم محمد وقار، مولانا یعقوب طارق صاحب اور ہمارے دیگر یہاں پر موجود حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو تا قیامت باقی رکھے. آمین. سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ لوگ وہ تھے کہ ہزاروں سال سے اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں آیا تھا. حضور نے جن لوگوں کو مخاطب کیا یہ لوگ وہ تھے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہ اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے کہ حساب و کتاب بھی ہوگا. عاص بن وائل نام کا ایک کافر حضور کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے وہ اس طرح اس بوسیدہ ہڈی کو مسل دیتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گرتی ہے. یہ عاص بن وائل حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے محمد، جب ہم اس طرح بوسیدہ ہڈی کی طرح ہو گئے
تم ہمیں تب کا وعدہ دیتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے؟ یہ تو بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا، عاص بن وائل، اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر بندوں کو کھڑا کرے گا، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں اس دن تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا کیا ہوتا ہے، پل صراط کیا ہے، حشر کیا ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیا ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیا ہے۔ یہ سرے سے ان ساری باتوں سے لا تعلق تھے، اور اس بات کو بڑی حیرانی سے ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ تم نے سنا وہ جو نیا شخص آیا ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا حاجت روا نہیں ہے، کوئی خدا مشکل کشا نہیں ہے، صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بات کرنے والا اور یکسر 360 خداؤں کی نفی کر دینے والا شخص، یہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنانے کے بعد ایک مرتبہ یہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کے ان سے کہا، آپ کے بھتیجے نے بڑا پریشان کیا ہے، اس کو بلائیں اور ہماری اس سے ذرا بات چیت کروائیں، یہ روزانہ جو مکے میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ چنانچہ حضور کو بلایا، اور بلانے کے بعد 3 باتیں انہوں نے حضور سے کی۔ پہلی بات یہ کی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ساری تحریک اس لیے کھڑی کی ہے کہ آپ کو بادشاہت مل جائے تو بسم اللہ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نے یہ ساری تحریک اس لیے برپا کی ہے کہ آپ کو کسی اچھی خاتون سے نکاح کروا دیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں فرق آ گیا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم آپ کا علاج معالجہ جھاڑ پھوک کروانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو سن لیا، اور جواب میں وہ دیکھنے لگے اب حضور کی زبان سے جواب کیا آتا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، بھئی بات یہ ہے، میرے ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دو، ایک کو سورج پہ رکھ دو، میں دونوں چاند اور سورج الٹا دوں گا، لیکن رب کی توحید سے باز نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی اور سکیم نکالیں، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑا درمیانہ راستہ ہے اور بڑا معقول فارمولہ ہے، اس پہ اگر آپ آ جائیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے اچھا اگر آپ 1 مہینے تک ہمارے بتوں کی عبادت، ہم 1 مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں اور آپ صرف 1 دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 دن کے لیے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم پورا سال کے لیے آپ کے خداؤں کی عبادت کریں، حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا زندگی میں 1 مرتبہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور بعد میں ہم ہمیشہ آپ کے خداؤں کی عبادت کریں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، میرے لیے میرا، لیکن اگر تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو لمحہ بھر کے لیے بھی میں اپنے رب کی چوکھٹ سے سر کو اٹھاؤں تو یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ پیکج آج کے دور میں بھی لوگ دیتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ محرم کے 10 دن میں 1 ہو جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے کہ چند دن کے لیے 1 ہو جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے 1 ہوٹل میں 1 ہو جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے کسی تہہ خانے میں 1 ہو جاؤ، اچھا ایسا ہو سکتا ہے کسی سیاسی اتحاد میں 1 ہو جاؤ، اچھا ایسا ہو سکتا ہے کسی مدرسے کی سطح پہ بننے والے اتحاد میں 1 ہو جاؤ۔ ساری باتوں کا جواب علی شیر حیدری نے اپنے فتوے میں دیا، اور وہ یہ دیا تم 1 ہونے کی بات کرتے ہو، لمحہ بھر کے لیے بھی صدیق کا دروازہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مختلف ہیلے بہانے طریقے بنائے۔ عقبہ بن معیط اپنے گھر میں حضور کی دعوت کرتا ہے، کفار مکہ کو بھی بلاتا ہے، اور یہ بیچ بچاؤ کا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت سے ہر زمانے میں رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب مجھے مان لو اور سب میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور میں راستہ نکالوں گا، بناؤں گا۔ یہ جو درمیان میں ایسے لوگ آتے ہیں
پاک پیغمبر کے ساتھ اس وقت عقبہ بن معیط کا معاملہ کیا تھا، اس کو بھی دلوں پہ بٹھائیے۔ عقبہ بن معیط مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بلاتا ہے اور پاک پیغمبر کو اپنے گھر میں بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے بھائی میں معاملے کا حل نکالنا چاہتا ہوں، میں آپس میں آپ کو اکٹھے بٹھانا چاہتا ہوں، میں کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہتا ہوں جس سے حالات بہتر ہو، ماحول بہتر ہو۔ پاک پیغمبر عقبہ بن ابی معیط کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے کھانا سامنے آیا، حضور نے فرمایا میں نے تو کھانا نہیں کھانا۔ اس کو بڑی آر محسوس ہوئی، شرم محسوس ہوئی، کہتا آپ میرے گھر آ گئے لیکن کھانا نہیں کھاتے۔ حضور نے فرمایا بھی کھانا کھلانا چاہتے ہو تو شرط ایک ہے۔ کہتا جی کسی بھی طریقے سے ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تو میرے لیے بڑی بےزتی کی بات ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیں لیکن میرا کھانا نہ کھائیں، شرط بتائیں شرط کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا شرط ایک ہے، رب کو ایک مانو اور اپنے بتوں کا انکار کرو۔ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پچھو آگ تے ابو کد۔ پڑھ لیا کلمہ۔ اب عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھا تو وہاں بیٹھے ہوئے سارے کفار سردار بھڑک گئے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے بلایا تھا، اس کے لیے بلایا تھا۔ حضور کے جانے کے بعد مجبور کرنے لگے کلمے سے ہٹ جاؤ، کلمے سے پھر جاؤ، مصطفیٰ کریم کے سامنے جا کر علل اعلان مکر جاؤ۔ اگر تم مکرنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تو تمہارا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ کفار کی باتوں میں آنے کے بعد عقبہ بن ابی معیط مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کی طرف معاذ اللہ تھوک پھینک کر کہتا ہے اے محمد میں نے آپ کو آپ کا کلمہ واپس کیا۔ یہ وہ ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیا۔ اللہ نے اس کو اچھا راستہ دیا لیکن یاروں دوستوں کے چکر میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یاریاں دوستیاں نبھانے کے لیے یاروں کو رکھا، مصطفیٰ کریم کو نہ رکھا۔ حضور کی دعوت پھیل رہی ہے، روکنے والے لوگ روزانہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور ایک دن میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ تر تو غریب لوگ ہیں، زیادہ تر تو کمزور لوگ ہیں۔ کمزوروں کو ستانا، کمزوروں کو مارنا، کمزوروں پہ ظلم اور جبر کرنا، یہ مختلف لوگ اپنے اپنے حصے میں لے لو اور مصطفیٰ کے غلاموں کو ستاؤ تاکہ یہ حضور کے دین سے پھر جائیں۔ چنانچہ امیہ کے حصے میں حضرت بلال پر ظلم ڈھانا آیا، ابو جہل کے حصے میں حضرت سمیہ، حضرت یاسر پر ظلم ڈھانا آیا، حضرت یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت سمیہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر برچہ حضرت سمیہ کو مارا، سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عمار پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت یاسر کو ستایا گیا، حضرت بلال کو تپتے ہوئے مکہ کے صحراؤں پر لٹا دیا گیا، اور ہر دم بلال آد آد پڑھتا ہے۔ کسی نے بلال سے پوچھا اور بھی تو رب کا نام پکار سکتے تھے، آد آد کیوں پکارا؟ بلال جواب دیتا ہے آد کہنے سے کفار مکہ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں نے رب کا نام بھی وہی لیا جس سے تکلیف۔ حضرت بلال کو بہت مارا، اور یہ صحابہ کا انداز ہے، کہتے عہد لینے سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو یہی کہنا ہے مشرکین مکہ کو رحمان کے نام سے سب سے زیادہ چڑ تھی، سب سے زیادہ چڑ رحمان کے نام سے۔ اور سورہ رحمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ صحابہ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق بھی آتا تھا، صحابہ کو تبت یدا ابی لہب وتب بھی آتا تھا، صحابہ کو قل ھو اللہ احد بھی آتا تھا۔ حضور نے پوچھا کعبے کے صحن میں تلاوت کون کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کروں گا۔ اور جب کعبے کے صحن میں تلاوت کے لیے گئے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں پڑھا بلکہ کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ کعبہ کے
شہر میں مصطفیٰ کا غلام تلاوت کرتا جا رہا ہے اور کفار مکہ ان پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے چلے جا رہے ہیں. پاک پیغمبر نے ایک موقع پر پھر پوچھا آج کون جائے گا سورہ رحمان کی تلاوت کے لیے؟ کعبہ کے شہر میں ابن مسعود دوبارہ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا پہلے بھی گئے تھے, بڑی چوٹ آئی تھی. کہتے یا رسول اللہ رب کا نام لے کر کافر سے مار کھانے میں جو مزہ ہے اور کسی شے میں ہے ہی نہیں. علامہ فاروقی ایک دن مجھے بتا رہے تھے, کہتے تھے دشمنان صحابہ کی بولی میں تکلیف نہیں ہے, کہتے تکلیف نہیں ہے. اور یہی جملے میں نے علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کی تقریر میں سنے. تعلیم القرآن راجہ بازار میں گفتگو فرماتے ہوئے کہنے لگے جب اونٹ اپنے پسند کے درخت سے کھاتا ہے تو اس کی زبان پہ کانٹا لگتا ہے اور زبان سے خون نکلتا ہے, تو دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو اس کی زبان زخمی ہو گئی. کوئی اونٹ سے پوچھے کہ اس کو کھانے میں لطف کتنا آیا. دیکھنے والے کا مشاہدہ اور ہے, کیفیات جس کو حاصل ہے اس کو پتہ ہے. حضرت بلال کو مارا گیا, آدھ آدھ کی صدائیں لگتی رہی. ایک دن حضرت بلال بے ہوش تھے, آنکھ کھلی تو ساتھ والدہ بیٹھی ہوئی تھی. پوچھا اماں کدھر؟ کہنے لگے کہ تمہیں مار مار کے بے ہوش کر دیا انہوں نے اور مجھے گھر سے بلایا کہ جا جا کے بیٹے بلال کو سمجھا. حضرت بلال مسکرا کے کہنے لگے اماں تیرے آنے کا صاف مطلب ہے آج تیرا بیٹا جیت گیا اور مکہ کے کافر ہار گیا. بیٹا کلمہ تو میں نے بھی پڑھا ہے, اگر تم چھپا لو تو آسانی رہے گی. بلال نے جواب دیا اماں بات یہ ہے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. وہ ساڑی پنجابی جی کہندے انہوں نے جڑا سپ کٹنا سی کٹ لیا. انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. انہوں نے جو ظلم کے پہاڑ توڑنے تھے توڑ لیے. انہوں نے جو جبر کرنا تھا کر لیا. آج تجھے لے کے آنے کا مطلب صرف ایک ہے, تیرا بیٹا بلال ان کے ظلم سہ گیا ہے, مشکلات سہ گیا ہے. تجھے لانے کا صاف مطلب یہ ہے میں ساری مشکلات سہنے کے باوجود مصطفیٰ کے ساتھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکلات, حضرت خباب پر مشکلات, حضور کے اصحاب پر مشکلات. اللہ کے رسول کا دامن جب تھامنے کا اللہ نے موقع عطا کر دیا تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے. اور کیسے چنے ہوئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ان کی والدہ جنگل میں تنہا لکڑیاں چننے کے لیے گئی تو ان کو غیب سے آواز آئی تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے جو آخری نبی کا پہلا ساتھی ہوگا, اور اللہ نے اس کا لقب صدیق بھی رکھا ہے, عتیق بھی رکھا ہے. ایسے لوگ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو دیے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا. ابو بکر صدیق کا والد حضرت ابو بکر کو کہتا ہے تم میرے ساتھ کبھی بھی بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں گئے, آؤ آج تو تمہیں لے کے ہی جانا ہے. چلے گئے, کہتے یہ بت ہے. کہا ہاں مجھے بھی نظر آ گیا بت ہے, آپ چلے جائیں میں غور کرتا ہوں اور غور کرنے کے بعد شام تک کوئی فیصلہ کروں گا. باپ مطمئن ہو گیا کہ چلو غور تو کر رہا ہے. باپ کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے دروازہ بند کیا اور بت کو کہتا ہے رب بنے ہوئے ہو کھلائی دو, رب بنے ہوئے ہو کھلائی دو. کہاں کھلاتا؟ وہ تو مکھی لے جائے تو چھین نہ سکے, مکھی کا پر نہ بنا سکے. پھر کہتے ہیں اچھا خدا بنے ہوئے ہو پلائی دو. اچھا کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہو, پتھر اٹھا کے کہا کھلانا بھی نہیں ہے پلانا بھی نہیں ہے, تو اپنا بچانا تو کرنا. ابو بکر صدیق نے پتھر دے مارا, بت ہو گیا پاس پاس. باپ واپس آ کے کہتے ہیں چنگا غور کیتا ہے, چنگا غور کیتا ہے. بت کو توڑ دیا, کہا ابا جو کھلانے کے نہیں پلانے کے نہیں. وہ کہتے ہیں نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. بہت سے لوگوں کو جب وہ اپنے آپ کو بت بنا لیتے ہیں
اور ان کو لگتا ہے کہ ہم سے بڑا دنیا میں طاقتور اور کوئی نہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے دنیا کے سارے لوگ ہمارے سامنے سجدہ کریں گے۔ یاد رکھو ابو جہل عتبہ و شیبہ کی اولادیں اس وقت کے بتوں کو اور آج کے بتوں کو سجدہ کر سکتی ہے۔ عتبہ و شیبہ کے نام لینے والے اس وقت کے فرعونوں کو اور آج کے فرعونوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ حق نواز کے ماننے والوں کا تعلق فرعونوں سے نہیں ہے، ابو بکر صدیق سے ہے۔ ان کا تعلق عتبہ و شیبہ کے بنائے ہوئے لات و عزا سے نہیں ہے، عمر فاروق عثمان و علی سے ہے۔ دنیا کا جو بھی سامراج بند کرائے گا اس کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ یہ سر جھکتا ہے تو رب کے رب اور تم کیا کرو گے کسی کا؟ تم تو وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے بھائی کو نہیں لا سکتے، تم کیا کر سکو گے کسی کا؟ چار جگہ پہ حکومت ہوتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تم کیا کرو گے کسی کا؟ وہ نہ کر سکا جو مٹھیاں لہرا کے کہتا تھا، وہ جو مٹھیاں لہرا کے کہتا تھا میں بڑا طاقتور ہوں، مضبوط ہوں۔ لال مسجد والے تو ادھر ہی ہیں، تم کدھر ہو؟ جامعہ حفصہ کی بیٹیاں ادھر ہیں، بتاؤ تم کدھر ہو؟ اور ہماری تاریخ پوچھنی ہے تو شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری تاریخ پوچھنی ہے کالا پانی کے جزیروں سے پوچھو، ہماری تاریخ پوچھنی ہے کالا پانی اور مالٹا کے جزیروں سے پوچھو، ہماری تاریخ پوچھنی ہے شاہ ولی اللہ سے پوچھو، ہماری تاریخ پوچھنی ہے سلطان سراج الدولہ سے پوچھو، ہماری تاریخ پوچھنی ہے ٹیپو سلطان سے پوچھو، اور ہماری تاریخ پوچھنی ہے حق نواز سے پوچھو، اعظم آدم ہم نہیں ڈرتے بلتے کسی سے، کسی نے بولو گے امریکہ اپنے نال لے کے 44 ملکہ میں آیا ہے، اپنے ساتھ لے کے آیا، اور سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کے بوٹوں میں تسبیح کوئی نہیں، دنیا کی سپر طاقتوں کو لے کر آیا، سامنے کھڑے ہونے والوں نے 10 پینٹاگون سے نہیں عمر فاروق سے سیکھے۔ جب بات آتی ہے آبرو مصطفیٰ کی، بات آتی ہے حضور کے اصحاب کی، اس بات کو کرنے والا طبقہ دنیا کے فرعونوں کو ذہن میں نہیں رکھتا، گنبد خضرا کو ذہن میں رکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شانہ بشانہ اور حضور کے اصحاب ظلم سہتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے، مکہ کی دھرتی پر قربانیاں پیش کرتے ہوئے، اور پاک پیغمبر کیا فرما رہے ہیں وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ کا یہ فرمان صحابہ کرام کی تسلی بندھانے کے لیے، اے محمد کے صحابہ پریشان نہ ہونا، اللہ تمہیں وہ حکومت عطا کرے گا، وہ غلبہ عطا کرے گا جس میں دوبارہ زبر زیر کا امکان ہی کوئی نہیں۔ صحابہ ہمت کرنا، اللہ ان مشکل حالات میں تمہارے ساتھ اس بات کا وعدہ کر رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ صحابہ گھبرانا نہیں، اللہ نے تم سے زمین پر خلافت کا وعدہ کر لیا۔ کفار مکہ کہنے لگے جان بچانے کو جگہ کوئی نہیں، باتیں کر رہے ہیں دنیا میں حکمرانی، لیکن صحابہ کا ایمان پختہ تھا۔ جب حضور روانہ ہوئے، سراقہ نے حضور کو پا لیا ہجرت کے موقع پر۔ حضور علیہ السلام نے سراقہ سے کہا وہ وقت آئے گا جب اللہ تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ دنیا حیران ہے
ایک ساتھی کے ساتھ جانے والا نبی، مکہ کے لوگ جان کے در پہ، اور بات یہاں پہ اپنے تلاش کرنے والے کو کیا کہی کہ اللہ تجھے کیسے و کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ لیکن یہ جو 13 سالہ مکی دور ہے، اس میں ذرا سمجھنے کی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، ان 13 سالوں میں پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کو ایک تربیت گاہ سے گزارا، جس کو قرآن مجید کہتا ہے تزکیہم۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو مشکل ترین حالات سے گزارا، ان کو بٹھیوں سے گزارا، مشکلات سے گزرنے کے بعد، بٹھیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایسے کندن بنے کہ جب ان کو اللہ نے حضور کے منصب پہ بٹھایا تو بھیڑیے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بکری پہ حملہ کرے۔ حضور کے صحابہ ان 13 سالہ مشکلات کے دور سے گزرے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جب وہ مدینہ میں پہنچے تو ایسا نہیں کہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد پھولوں کی سیج تھی، کبھی بدر کا میدان سجا، کبھی احد کا میدان سجا، کبھی خندق میں صحابہ اکٹھے ہوئے، کبھی تبوک میں اکٹھے ہوئے، کبھی صحابہ مختلف غزوات میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ مشکل ترین حالات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ قائم رہنے والے جن کو پاک پیغمبر نے تزکیہ کیا، جن کو پاک پیغمبر نے تیار کیا، مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے والوں کا عزم اتنا بلند تھا کہ 1400 سال گزر گئے، صحابہ نے جس علاقے کو سیراب کیا تھا، حضرت عیسیٰ نبی کے جانے کے بعد 600 سالوں کے بعد دین عیسوی مٹ گیا، لیکن مصطفیٰ کے صحابہ نے دین کو ایسا پھیلایا، 1400 سال گزر گئے، کعبہ کے صدر میں دوبارہ بتوں کو سجدہ نہیں ہوا، 14 صدیاں گزر گئی، رب کی دھرتی پر رب کو پکارا جا رہا ہے، 1400 سال گزر گئے، دوبارہ لات و عزا کے پجاری نظر نہیں آئے، 1400 سال گزر گئے، محمد کریم کے ان صحابہ کرام کے جو لگائے گئے پودے تھے وہ آج بھی تناور درخت ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز اور کمال عطا کیا، اللہ نے فرمایا ان جو کسی تو نہیں بک دیتے ان دا خریدار میں آؤ، جو کسی سے نہیں بکے ان کو پھر رب نے خریدا، اور کیسے خریدا؟ خرید و فروخت کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے صحابہ کے مالوں کو خریدا، صحابہ کی جانوں کو خریدا، اور قرآن کہتا ہے بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں خریدا، بدلے میں جنت دینے والا اور بتانے والا رب کا قرآن ہے۔ بکنے والے صحابہ، بکا صحابہ کا مال، بکی صحابہ کی جانیں، اور ملنے والی جنت، بتانے والا قرآن، یہ سارا فیصلہ تو قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہم نے ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھنے کے بعد ابھی ابھی فیصلہ کیا ہم ان کے خریدار ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ تو وہ وعدہ ہے جس کو ہم نے تورات میں بھی بیان کیا، ہم نے انجیل میں بھی بیان کیا، اور ہم نے قرآن مجید میں اس کو تازہ کر دیا۔ حضور کے صحابہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنت میں گئے، اسلام آباد کے لوگوں حضور کے صحابہ وہ ہیں جو آئے بھی جنت سے تھے، رہے بھی جنت میں ہیں، اور گئے گئے۔ قرآن مجید ان کے تذکرے تورات میں کرے اور ہم ان کا ایڈریس تاریخ سے پوچھیں، قرآن بتائے کہ ان کے تذکرے انجیل میں ہیں، اور ہم ان کے تذکروں کے لیے کسی تاریخ دان کے دروازے پہ دستک دیں، قرآن ان کا سراخاں بن جائے، اور ہم صحابہ کی باتیں پوچھنے کے لیے کسی مورخ کی طرف رجوع کریں۔ وہ آسان صاف عام بات ہے، کہتے جب پانی موجود ہو تو تیمم نہیں کیا جا سکتا، پانی موجود ہو تو تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا قرآن صحابہ کے لیے موجود ہے تو تاریخ کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن صحابہ کے لیے موجود ہے تو کسی مورخ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو جنتیں دے دی، جنت بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اور مصطفیٰ کے یاروں کو نسبت دینے والا کون ہے؟ اور ان کے جانوں کو خریدنے والا کون ہے؟ اور ان کے مالوں کو خریدنے والا کون ہے؟ اور بدلے میں جنت دینے والا کون ہے؟
یہ پھر جڑے آج کل بندے چیمپئن بڑے انہاں نہ بھی کوئی کام ہے وے جنت بنانے والا رب دینے والا رب حضور کی نسبت عطا کرنے والا رب جانوں اور مالوں کو خریدنے والا رب اب 1400 سال گزر گئے رب انہی کے مالوں کا خریدار ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں خرچ ہو رب انہی کی جانوں کا خریدار ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں خرچ ہو رب انہی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے جو حضور کی ختم نبوت کا علم لہرانے والے ہوں رب محبت سے انہی کو دیکھتا ہے جو اصحاب و اہل بیت کی محبت کا علم اٹھانے والے ہوں آپ کو مبارک ہو 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ اہل بیت کے لیے اگر مالوں کو پسند کیا تو آپ ہیں اگر جانوں کو پسند کیا تو آپ ہیں اگر وقت کو پسند کیا تو آپ ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اولادیں بھی قربان کرنی پڑی حضور کی ختم نبوت پر کر جائیں گے لیکن اس موقع پہ کل بھی قائم تھے آئندہ بھی قائم رہیں گے قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے میں جنگ میں تھا وہاں پہ ہماری انٹرنیشنل کانفرنس تھی 120 مقالے وہاں پڑھے گئے درجنوں ممالک سے وہاں ہمارے مہمان تشریف لائے جس میں بعض انگریز تھے ان میں بعض دیگر مذاہب کے لوگ تھے ایک دو انگریز وہاں ایسے تھے جن کو اردو بھی بڑی اچھی آتی ہے وہاں جب وہ آئے ہمارے جنگ کے یونیورسٹی کے اساتذہ نے ان کو بتایا کہ مولانا اعظم طارق وہ تھے جو جیل میں تھے اور الیکشن جیت گئے تو وہ انگریز 2 مرتبہ دائیں بائیں دیکھ کے دوبارہ اس کو کہتا ہے ہم نے اس طرح کا واقعہ پہلے نہیں سنا میرے بارے میں وہ ان کو بتانے لگے تو وہ کہنے لگے آپ کے بارے میں جو بات پھیلائی گئی ہے وہ تو مختلف ہے میں نے کہا ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہم جس شہر میں رہتے ہیں اگر وہاں کے شہر کے لوگ علامہ محمد اعظم طارق کو قید و بند کی صحبتوں میں دیکھنے کے باوجود ایوانوں میں پہنچاتے ہیں اور ان کے بیٹے پر جب جماعت اعتماد کرتی ہے تو 70,000 کے قریب ووٹ دے کر ہمیں اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے قریب رہنے والوں نے ہمیں سمجھا کہ یہ ختم نبوت کے محافظ ہیں ہمارے قریب رہنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ زبانی دعوے کرنے والے نعرے لگانے والے نہیں بلکہ اصحاب و اہل بیت کی عزت کے چوکیدار ہیں میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس دھرتی پر رہنے والے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے محبت کی پاداش میں 29 سال تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی لیکن صدیق اکبر کے دروازے پر کھڑے رہے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جب ان کے جنازے گھر میں آئے تو ان کی بوڑھی مائیں ان پہ پھول ڈال کر کہہ رہی تھی کہ ختم نبوت صحابہ و اہل بیت کا شعر آ گیا ہے جب اس نے ان واقعات کو سنا کہتے میں موجود دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی تاریخ اور کسی کی نہیں دیکھتا یہ قربانیاں اور قربانیوں کے بعد یہ چہروں پہ مسکراہٹ اور یہ اطمینان جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں 1400 سال کے بعد اگر گنبد خضرا کی نسبت اتنی تگڑی ہے کہ قربانیوں کے بعد بندے گھبراتے نہیں اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہ کیسے گھبرا سکتے ہیں 1400 سال کے بعد جن کو نسبت مصطفیٰ ملی جن کو نسبت صحابہ و اہل بیت ملی وہ ایوانوں میں پہنچ کر کال کوٹڑیوں میں پہنچ کر جنازے اٹھا کر تختہ دار تک جھولنے کے باوجود اگر صدیق کا لڑ نہیں چھوڑتے مصطفیٰ کے صحابہ کتنے وفادار ہوں گے خدا کی قسم ان کی وفاداری کو کسی پیمانے میں توڑ نہیں پورے عزم کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف قانون بنوا کر دم لیں گے انشاءاللہ میں نے پنجاب کے کئی علاقوں میں یہ کہا آج اسلام آباد کے اس تاریخی اجتماع میں کہتا ہوں تحفظ بنیاد اسلام بل حضور کی ختم نبوت کا بل تھا امہات المومنین کی ناموس کے تحفظ کا بل تھا صحابہ اہل بیت
ان کی ناموس کے تحفظ کا بل تھا. اس بل کے خلاف بولنے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف تو نہیں بولے. اس بل کی وجہ سے جن کے پیٹ میں مرور اٹھا، جب ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات آئی تو کسی جگہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کسی اسمبلی میں بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے مغربی ایمان پر جو بل لایا جائے تم ان کے حمایتی ہو، اور پاکستان میں مسلمانوں کے ایمان کی ترجمانی کے لیے تحفظ بنیاد اسلام بل لایا جائے تم ان کی مخالفت کرتے ہو. پاکستان کا کھا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کا کھا کر پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے ساتھ کھیلنے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اور ہم سیاسی طور پر تمہیں اس کا جواب دیں گے. اور جواب اس صورت میں ہوگا جس نے بنیاد اسلام بل کی مخالفت کی ہے آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ وہ اسمبلیوں کا حصہ نہیں بن سکے. ایسے لوگوں کو سیاسی طور پر مسترد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور ہم ابھی سے پورے پاکستان میں اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں، جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے دل پہ سب سے گہری چوٹ اس وقت نہیں پڑتی جب سیوریج کا مسئلہ ہو، ہمارے دل پہ سب سے گہری چوٹ اس وقت نہیں پڑتی جب ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، ہمارے دل پہ سب سے گہری چوٹ اس وقت پڑتی ہے جب باہر مصطفیٰ کے یاروں کی آبرو پہ جملے کسے جا رہے ہوں اور ہمارے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہوں. اس وقت دل پہ چوٹ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوئی گیس، سولنگ نالی اور واپڈا سے بڑا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، صحابہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، تو پھر انتخابی میدان سجنے پر ہمیں اپنے سسرالیوں کی سفارشیں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے سسرالیوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. پھر الیکشن کا میدان سجنے پر ہمیں اپنے دوستوں یاروں کا لحاظ کرنے کی بجائے حضور کی 23 سالہ محنت، اس کی عزت اور ناموس کے قانون بنوانے کے لیے جو آواز مؤثر ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور علامہ عثمانی صاحب کی تقریر کے دوران میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، علامہ صاحب آپ نے ہمارے بزرگوں کا جھوٹا پیا ہے، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایوانوں کی چکا چوند متاثر نہیں کر سکتی وہ آپ ہیں. میرا تو مشورہ ہوگا صدیق اکبر کی صداقت کا علم لہرانے کے لیے قومی اسمبلی میں آپ کو جانا چاہیے. اور میرا تو یہ بھی مشورہ ہوگا کہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر علامہ عثمانی کو خود الیکشن لڑنا چاہیے. ہمارا سولنگ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا نالی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ سوئی گیس نہیں ہے، ہم وزارتوں کے طلبگار نہیں ہیں. پچھلے عرصے میں ہمیں مختلف سیاستدان کہتے رہے جی وزارت لے لے، وزارت لے لے، وزارت لے لے. وزارت ہمارے پیچھے پیچھے تھی اور الحمدللہ ہم نے اس کو پاؤں کی میل سمجھا اور آگے چلے گئے. مجھے ایک آدمی نے کہا وزارت لے لیتے ساری زندگی ساتھ یہ لقب لگا رہتا کہ تم سابق وزیر ہو. میں نے کہا یہ نسبت کم ہے کہ میں ابو بکر صدیق کا غلام ہوں. سبحان اللہ. آگ لگاتے ہیں تمہاری وزارتوں کو، نبی کی عزت سے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہے. ایوانوں میں ایسی آوازوں کا پہنچنا ناگزیر ہو چکا ہے جو مفادات کو دیکھنے کی بجائے، سیاسی نعروں کا شکار ہونے کی بجائے حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بنے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ لوگ گواہ ہیں. آج 3 نومبر کا دن گزرا، 2 نومبر کو مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا تھا اور انہی دنوں میں آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا. پنجاب اسمبلی میں غازی علم الدین کی شہادت 31 اکتوبر کو، اور غازی علم الدین کی شہادت کے دن حضور کی گستاخ آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس شاہ کے مصطفیٰ کو یہ میسیج دیا گیا کہ ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کی عزت کا قانون ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اس وقت بڑے چرچے تھے، بڑی جماعتوں کے بڑے بڑے ووٹ تھے اور بڑے بڑی توقعات تھی حضور کی ختم نبوت کے لیے. بھری ہوئی اسمبلی میں اگر اس وقت کوئی بولا تھا تو آپ کا بھائی بات. ہمیں اس وقت لوگوں نے کہا
انہوں نے کہا مولانا آپ تو حکومتی جماعت کے اتحادی ہیں. میں نے کہا سائیڈ پہ کرو, ہم اتحادی شتحادی بعد میں رکھتے ہیں, ہم گنبد خضرا کو پہلے رکھتے ہیں. ہم نے آج 3 نومبر کو جب مولانا سمیع الحق کی شہادت کو ثابت کیا, آج جب قریباً 5 سال مکمل ہونے کو ہے, اور جب واقعات کو تلاش کیا جائے تو سب سے زیادہ مظلوم ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کا نعرہ لگانے والے رہے. سب سے زیادہ مظلوم صحابہ اہل بیت کی حرمت کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھانے والے رہے. بہت سی ایسی مشکلات ہیں جن کا ہم اعلانیہ تذکرہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم اس نسبت کے ساتھ تکلیفوں کو بیان کریں تو اس نسبت کی ناقدری ہے. میں نے کسی عالم سے آج تک یہ نہیں سنا کہ ابو بکر صدیق نے کسی کو یہ کہا ہو کہ جب میں پہرا دے رہا تھا تو مجھے ڈنگ زور سے لگا تھا. میں نے آج تک نہیں سنا ابو بکر صدیق نے کسی موقع پر کہا ہو جب میں حضور کا پہرا دے رہا تھا تو ڈنگ لگتی تکلیف بڑی ہوئی تھی. میں نے آج تک نہیں سنا کہ حضرت سعد نے کہا ہو جب میں پاک پیغمبر کے لیے تیر چلا رہا تھا اور میں تیر برداشت کر رہا تھا مجھے تکلیف بڑی ہوئی. میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ اس عورت نے جس کے 4 بیٹے حضور کی محبت میں شہید ہوئے اس نے یہ کہا ہو جب میرے لال گئے تو مجھے دکھ بڑا ہوا تھا. ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے کہ اس نسبت کے ہو جانے کے بعد 4 شیڈول کا تذکرہ بنتا ہی نہیں. اس نسبت کے مل جانے کے بعد گولیوں کا, ہتکڑیوں کا, بیڑیوں کا تذکرہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. اور اگلی بات لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا کام کیا ہوگا, گولی. مولانا اعظم طارق فرمایا کرتے تھے جیل تو اگے جیل کوئی نہیں تے موت تو اگے موت کوئی نہیں. جیل تو اگے جیل کوئی نہیں تے موت تو اگے موت کوئی نہیں. جیلیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور گولیوں کی برسات میں تقریریں بھی ہم نے کی ہوئی ہیں. بم دھماکوں کے بعد بھی ہمارے پائے استقلال میں لفظش نہیں آ سکی. ہماری نسبتیں بلند ہیں, ہماری زبان پہ ہمیں شکوے زیبا نہیں دیتے. ہم اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے اپنا دکھ سکھ صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ مشن آگے بڑھ رہا ہے, کاز آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شہداء کے خون کی برکت ہے کہ آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی, دب نہیں سکی. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ میدانوں میں بھی نہیں دبی, یہ ایوانوں میں بھی نہیں دبے گی. آپ اس کے لیے سیاسی طور پر بیدار رہیں گے انشاءاللہ, آپ اس کے لیے سیاسی طور پر بھی متحرک رہیں گے انشاءاللہ. باقی کچھ لوگ ہیں جن بیچاروں کو نیا نیا پتا چلا ہے کہ امریکہ بڑا طاقتور ہے. کچھ بندے نواں پتا لگا ہے تو ہر بندے جڑ کے آخر تو سب پتہ ہے امریکہ کون ہے, تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے, تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے. میں نے کہا چل ہٹ, امریکہ سے جا کے پوچھ ہم کون, ہمیں نہ بتاؤ امریکہ کون ہے. امریکہ سے جا کے پوچھو اعظم طارق کون ہے. ہمارے پتے پوچھنے ہیں تو ان سے پوچھو جن کو ہم نے دھول چٹا کے بھیجا ہے. اور انشاءاللہ صحابہ کے گستاخ کے خلاف قانون پاس ہوگا. میدانوں میں بھی بیدار رہیں گے, ایوانوں میں بھی بیدار رہیں گے, اور انشاءاللہ ہر آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ میدانوں میں نکلیں گے. اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تحفظ بنیاد اسلام بل کے لیے اگر آپ کو اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر بلایا گیا تو آؤ گے, آپ کو لاہور بلایا گیا تو آؤ گے, جب آواز دی گئی تو لبیک کہو گے. آج کے زبان سے کہنا چاہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بھگتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کے نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں. یہ جال کے بس سیادوں کے اب سوالے ہیں. ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے, جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مت